बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह सूरह अनआम में आयत नंबर आज हम 111 और 112 देखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ हमारा 8वां सिपारा शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अपने फजल करम से उसने इस सफ़र को 8वें सिपारे तक पहुंचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं इंशाल्लाह इन आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या मैसेज हमें दे रहे हैं। इंशाल्लाह देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुला मा कानू लियुमिनू इल्ला अय्यशाअल्लाहु वलाकिन्ना अक्सरहुम यजहलून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं बिल्कुल सिपारे के शुरू में कि और अगर हम नाजिल करते इनकी तरफ फरिश्तों को और बात करने लगते इनसे मुर्दे और जमा कर देते हम इनके सामने हर चीज़ को, तब भी नहीं ये ईमान लाते, यानी ये मान कर ही नहीं देते। हाँ इल्ला अय्यशा अल्लाह, मगर ये कि चाहे अल्लाह, और लेकिन उनमें अक्सर लोग जो है वो नादान हैं। आयत नंबर 112। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़रुफ़ुल क़ौलि ग़ुरूरा वलौ शाअ रब्बुक मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। और इसी तरह बनाया हमने हर नबी के लिए दुश्मन शयातीन सिफत इंसानों और जिन्नातों में, जो डालते हैं एक दूसरे की तरफ चिकनी चुपड़ी बातें धोखा देने वाली। और अगर चाहता आपका रब तो नहीं ये ऐसा करते, तो छोड़ दीजिए उन्हें और जो कुछ ये इफ्तरा कर रहे हैं, जो कुछ ये झूठ गढ़ रहे हैं, उसको भी छोड़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो 8वें सिपारे का रुख करेंगे और उसी के साथ साथ ये जो सूरह अनाम की कंटिन्यूशन है। सूरह अनाम आयत नंबर 112 से जो है 8वां सिपारा शुरू हो रहा है। जैसे कि बार बार मैं आपको ये मैसेज देती हूँ कि पारे की जो शुरुआत होती है ना, शुरुआत की जो आयतें होती है, ये आप कहें कि बिल्कुल जो पारे की जो फर्स्ट आयत होती है तो वो पूरे पारे की थीम होती है।
पूरा पारा असल में मुझे और आपको क्या मैसेज देने वाला है, वो सारी डिटेल जो हमें पहले पारे से मिल जाती, पहली आयत से मिल जाती है। जिस तरीके से कि अगर यहाँ पर हम देखें 8वें सिपारे की पहली आयत में अगर हम देखें ना, तो बेसिक थीम मुझे और आपको ये मिलता है कि जिसको हक बात नहीं मानना है वो नहीं मानते हैं। यस, आप महसूस करेंगे इस बात को, और बिल्कुल यही बताया जा रहा है कि जो इंसान हक की दावत को या हिदायत की दावत को कबूल नहीं करता है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको मौके नहीं देते बाद में। क्यों? क्योंकि देखिए कि आयत नंबर 111 में जो 7वें सिपारे की बिल्कुल एंड वाली आयत थी, उसमें हमने देखा कि ऐसे लोग होते हैं जो हिदायत की तरफ नहीं आते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनसे इंतकाम कैसे लिया कि जाओ, तुम नहीं आते, तुम रूठे हम छूटे। अल्लाह सुब्हानहू तआला का अपने बंदों के साथ यही मामला है, जाओ हम भी तुम्हारे दिलों को पलटा देंगे, तुम्हारी आंखों को पलटा देंगे। क्यों क्यों अल्लाह को इतना गुस्सा? इसलिए कि लम युमिनु बिही अव्वल मर्रा, जो पहली दफा तुम नहीं उठे ना, तुम्हारे पास हिदायत की कॉल आई, तुम्हारे पास हिदायत की दावत आई, लेकिन तुमने उसको कबूल नहीं किया। अब तुमने उसको कबूल नहीं किया, तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पसंद ही नहीं किया कि दोबारा तुम्हें मौके दे। बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही ज्यादा। और उसी के साथ साथ देखिए कि जिसको हिदायत की तलब नहीं होती है ना, तो डेफिनेटली वो कभी भी बात नहीं मानता है। जैसे कि आयत बिल्कुल 112 और शुरू की आयत है 8वें सिपारे के, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबूला मा कानू लियुमिनू, हाँ लेकिन इल्ला अयशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। कि बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बात का खुलासा कर दिया। और अगर हम जो है वो नाजिल कर दें इनकी तरफ फरिश्ते को, अच्छा क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा कह रहे हैं? ये इसलिए कि देखिए कि ये लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड किया करते थे बहुत ही ज्यादा, यानी कि भाई इनके साथ फरिश्ते क्यों नहीं आए, वो इनके साथ दावत का काम करते, तो फिर हम जो है यानी कि इन पर ईमान ले आते, इनकी बातों को मानते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि नहीं, तुम जो कह रहे हो ना कि हम इसलिए ईमान नहीं ला रहे, इनके साथ फरिश्ते नहीं आए, तो असल बात है कि तुमको मानना नहीं है ना, यानी तुम्हें जो है वो मानना नहीं है। और देखिए कि ये इनका दिल असल में हिदायत से खाली है, बिल्कुल खाली है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि अगर इनके ऊपर हम फरिश्तों को नाजिल कर देते, वो भी अगर दावत का काम करते, हिदायत इनके सामने पेश करते, तो भी इनका ऐसा मामला है कि ये नहीं मानते। आगे आ रही है बात, देखते हैं इंशाल्लाह। एक तो ये कि अगर समझो कि ये जो है फरिश्तों को देख लेते, और उसके बाद वकल्लमहुल मौता, और अगर समझो कि इनसे अगर मुर्दे भी बात करने लगते। अच्छा देखिए ये बातें जो बताई जा रही है ना, थोड़ी सी हटके, यानी आम इंसानों से हट के अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी ये डिमांड किया करते थे। तो अल्लाह ताला वही बोल रहे हैं कि अगर इनसे मुर्दे बात भी करने लगते, ये कौन से मुर्दे थे? देखिए ये उनके वो बाप दादा जो कि यानी कि पूरी जिंदगी उन्होंने दीन की मुखालिफत की, किताब और सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारी, हमेशा पूरी जिंदगी अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पर अमल करते रहे, जो समाज इनके सामने दीन पेश किया उस पर अमल करते रहे। अब भाई ये मर के कब्र में चले गए। अब कब्र में चले गए, देन उसके बाद अगर वो कब्र से, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, हालांकि इम्पॉसिबल बातें हैं सारी, बस अल्लाह ताला बोल रहे हैं हम करने पे आए तो कुछ भी कर सकते हैं। यानी इनके बाप दादे जो मुर्दे चले गए हैं कब्र में, अगर इनके सामने मैं जमा कर दूं और वो लोग इनसे ये कहें कि अरे लोगों, ए हमारे बच्चों, मान लो इस रसूल की बात, मान लो कुरान पर अमल करो, और देखो हक है, कब्र में 3 सवाल होने वाले हैं तुमसे, है ना, मन रब्बुका मन दीनुका मन रसूलुक, तो ये जो तुमसे सवालात होने वाले हैं ये सही बात है, हक बात है, तुम मान लो बातें। यानी अगर इनके बाप दादा कब्र से आकर भी इनके सामने ये मैसेज दें तो भी ये नहीं मानेंगे। अच्छा, इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं कि वह हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबूला, और अगर हम इनके सामने तमाम इम्पॉसिबल चीजों को जमा भी कर दे,
تو اس کو دیکھنے کے بعد بھی ماکانو لیؤمنون، یہ ہے اصل بات، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی یہ اس بات کو نہیں مانیں گے کہ ہمیں کتاب اور سنت پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ سوچے ذرا آپ، کتنی بڑی بات ہے اگر انسان تھوڑا سا غور کرے، تھوڑا سا غور کرے۔ دیکھیے ہدایت سے خالی دل جو ہوتا ہے نا، وہ یقین مانیے آپ ان کو امپاسبل چیزیں بھی جو ان کے لیے ایسی لگتی ہے وہ سامنے کر کے بھی آپ دکھا دیں گے نا، اس کو نہیں مانیں گے، نہیں ماننا ہے، وجوہات بھی بتا دی گئی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، کس صورت میں پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مان لے؟ ہاں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں الا ایشاء اللہ، یہ ہے اصل چیز، مگر کہ چاہے اللہ۔ اب آپ بولو گے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہدایت پر آنا چاہتے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے؟ نہیں، اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیے کہ اگر آپ کو ہدایت چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو ہدایت دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چاہت کے ساتھ جو ہے ایک شرط رکھ دی ہے۔ اب وہ شرط کیا ہے کہ اللہ کی چاہت کے ساتھ ساتھ بندے کی بھی چاہت ہونی چاہیے۔ سمجھو آپ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ریڈی بیٹھے، بالکل ایور ریڈی کہ میرا جو بندہ ہدایت کی طلب گار میں نکلا میں نے اس کو ہدایت دے دی، یہ اللہ کا سسٹم ہے، یس ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ چاہتا ہے، مگر جب ایک بندہ نہیں چاہتا ہے نا تو اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے، اور جب ایک بندہ چاہ لیتا ہے تو اللہ کی چاہت، اس کی چاہت، دونوں کی چاہت جو ملتی ہے، دین اس کے بعد ہدایت جو ہے رنگ لاتی ہے۔ نعوذ باللہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں نا، نہیں نہیں ہم تو چاہتے بابا، بہت سیکھنا پڑھنا چاہتے ہیں، دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ چاہے گا تو کر لیں گے۔ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں لیکن اس بندے کے اندر چاہت نہیں ہے، دیٹس وائی وہ نہیں کر پاتا ہے۔ سمجھے آپ، جب بندہ قدم اٹھائے گا تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے بہت پریکٹیکل بات میں آپ سے کہوں نا، آپ اگر آپ ایک جگہ کھڑی رہیں آپ اور ایک پیر اٹھائیں دوسرا نہ اٹھائے تو آگے بڑھ سکتی ہیں آپ؟ امپاسبل، نہیں بڑھ سکتی۔ آپ کو کوئی دھکا دے تو الگ بات ہے، لیکن آپ خود سے آگے بڑھ جائیں گی۔ تو کیا پتہ چلا کہ انسان کو خود سے جو ہے قدم بڑھا کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ کی ہدایت چاہیے تو آپ کو جو ہے وہ اس کی دعوت کو قبول کرنا پڑے گا، حق کی دعوت کو قبول کرنا پڑے گا، ہدایت کی بات کو قبول کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ بالکل جیسے ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں ارے بھائی اس کی تو تقدیر میں ہی نہیں ہے کہ وہ دین پر آئے، دین پر عمل کرے نا، ایسے سنیں گے آپ نے بھی ایسی باتیں اپنے سماج میں لوگوں سے نا۔ تو دیکھیے ایسا نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے پتہ ہے، دیکھیے کہ جب بندے کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ ارادہ اور حکم یہ دونوں ملتے ہیں تو بات بنتی ہے، اور اس کو تقدیر کہا جاتا ہے کہ ارادہ بندے کا ہو اور فیصلہ اللہ کا ہو۔ یس ڈیفینیٹلی۔ تو پھر دیکھیے کہ جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے دین اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے۔ بہت معروف بات ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی تم اتنا اللہ کو راضی کر لو، اتنا اس کے حکم کو مان لو کہ وہ خود انتظار میں رہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے، کیا میرا بندہ جو چاہے میں اس کے لیے وہ کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایور ریڈی بیٹھے ہیں، یہ تو بندے کی کوتاہی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ کچھ چیزیں نا ایسی ہوتی ہے، جیسے سمجھیے کہ آپ کچھ چیزیں فکس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نا، کہ آپ کب پیدا ہوں گی، آپ کہاں پیدا ہوں گی، کس ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوں گی، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اس کو میں اور آپ کبھی نہیں بدل سکتے، کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ اچھا لیکن کچھ یہ فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، لیکن کچھ فیصلے شعوری فیصلے ہوتے ہیں۔ اب بولیں گے آپ وہ کیا ہے؟ شعوری فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ انسان دنیا میں ہے، اب دیکھیں کہ آپ کو جو ہے یعنی کہ کس طریقے کا کھانا کھانا ہے، یا پھر آپ کو کیسے پہننے ہیں کپڑے، آپ کہاں آنا جانا چاہتی ہیں، یا پھر سمجھے کہ آپ جو ہے یعنی کہ سمجھے کہ جو تعلیم آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ اردو کی ہو، انگلش کی ہو، ہندی، مراٹھی، واٹ ایور، اوکے، یہ سب آپ کی خود کی شعوری چوائس ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ کوئی بھی پیرنٹس آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ اللہ نے چاہا نا تو میرا بچہ ہے نا انگلش میڈیم میں پڑھا، یہ آپ کا شعوری فیصلہ تھا۔
کہ آپ اپنے بچے کو دین کی تعلیم دیں یا دنیا کی دیں یا دونوں دیں یا پھر ایک ہی کی دیں یا دنیا کا بنا کے چھوڑ دیں یا پھر اللہ کا بنا کے چھوڑ دیں. یہ شعوری فیصلے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی دخل اندازی ایسے نہیں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک شعور دیا ہے، سوچے سمجھنے کی ایک صلاحیت دی ہے، اس کا استعمال کہاں کرے گا؟ ارے بھائی جو ہوتا ہے اٹھے سٹے اللہ کو بلیم کر دیتے، استغفر اللہ. سوچے ذرا انسان کا شعور کہاں گیا؟ پھر یہ شعور دیا ہے اللہ نے، یہ عقل دی ہے. دیٹس وائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جو حساب کتاب لیں گے نا، بھئی عقل دیا تھا، کتاب دی، رسول دیا، سب کچھ دیا، تم نے کیا کیا اس عقل کا استعمال؟ اچھا جانوروں سے حساب کتاب نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو انسٹرکشن دے کے بھیج دیا گیا ہے کہ بھائی دیکھو شیر جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ گھاس نہیں کھائے گا، بکری کبھی ماंس نہیں کھائے گی. یہ اس کو انسٹرکشن دے دیا گیا، وہ اس کو ہدایت دے دی گئی ہے، وہ اس کے مائنڈ میں سیٹ کر دیا اللہ نے. اس کو بھائی عقل چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں نہیں کھاؤں، یہ کیوں کھاؤں، وہ کوئی کھاؤں، نہیں اس سے بالکل بھی سوال جواب نہیں کیا جائے گا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ کچھ چیزیں دیکھیں کہ ایسی ہوتی ہے. ہدایت کا تعلق تڑپ سے، میں آپ سے بار بار جو کہہ رہی ہوں نا کہ اگر آپ کسی کے لیے تڑپتی ہیں لیکن وہ اگلا بندہ نہیں تڑپتا ہے تو مشکل ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا آپ سے ایسا حساب نہیں لیا جائے گا قیامت کے دن نا. فار ایگزامپل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کہیں کہ جیسے کہ کتاب کا حساب تو لیا جائے گا، یس ڈیفینیٹلی، ہے نا، کہ آپ نے ہدایت کی طرف کیوں نہیں رکھی، کیوں آپ نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کی. لیکن اگر آپ سے یعنی جیسے آخرت میں دو ہی چیزیں نا، ایک یا جنت یا جہنم، تو آپ سے کہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا چلو بھائی تمہیں جنت نہیں ملے گی کیونکہ تم نے شادی نہیں کی. کبھی بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں پہ کبھی آپ سے سوال نہیں کریں گے. ہاں کہ تم انگلش نہیں سیکھے تمہیں جنت نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں شعور کے بیس پہ ہوتی ہے نا. رشتہ انسان جو ہے وہ تلاش کرتا ہے، یس ڈیفینیٹلی، جوڑے اوپر بنتے ہیں، یس ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ. لیکن کچھ لوگ جو ہے یعنی شعوری بیس پہ بھی اس کا فیصلہ کرتے نا، ہاں اب مجھے شادی کرنی ہے، دین اس کے بعد وہ رشتہ ڈھونڈتا ہے. میں ایسے خیر ڈے ٹو ڈے لائف کی پریکٹیکلی جو آپ کو ایک ایگزامپلس دے رہی ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. تو کیا پتا چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں آیت میں کہ جن لوگوں کو ہدایت پر نہیں آنا ہے، آپ ان کے سامنے اگر امپاسبل باتیں بھی رکھ دیں تو وہ کبھی بھی جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے. دیکھیے جو بندہ اللہ چھپا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو ہے وہ چھپے ہوئے نہیں، ہمارے سامنے نہیں ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی تعلیمات ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. یہ غیب ہے نا، ہم سے چھپا ہوا ہے، ہم سے تو ہم کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا شکر ہے، ہمارا بلیو ہے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی بھی بات جھوٹی نہیں ہے. کچھ لوگ اس پر بھی بڑے سوال جواب کرتے ہیں. کیا وجہ ہے سوال جواب کرنے کی؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. یہ ہے اصل بات کہ اللہ تو چاہتا ہے تمہیں ہدایت دے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ جہالت پر عمل کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو وہ جاہلوں والی حرکتیں کرتے. اصل چیز یہ ہے، آپ اگر دیکھیں ڈکشنری میں اگر آپ جہالت کا میننگ دیکھیں گے نا، بالکل ڈکشنری میننگ، تو آپ کو یہی ملے گا کہ دا ٹائم پیریڈ بیفور اسلام، اسلام آنے سے پہلے جو دور جہالیت کا وقت تھا. اچھا اسلام تو دیکھیں کہ جب سے آدم علیہ السلام نے بنایا، جب سے دین اسلام ہی ہے. کچھ لوگوں نے بیچ سے ملاوٹ کی، پھر اللہ نے رسولوں کو بھیجا، انبیاؤں کو بھیجا، کتاب بھیجی، سب کچھ نا، پھر سدھار آ گیا، پھر بگاڑ آیا، پھر سدھار آیا، پھر بگاڑ آیا. ایسے کرتے کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس سے پہلے بھی لوگ جو بھی عمل کیا کرتے تھے دین کا نام لے کر نا، وہ سب دور جہالیت کے طور طریقے تھے. ناؤ وی ڈے آلسو دیکھو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ کتنے ایسے جو ہے وہ عمل کیے جاتے دین کا نام لے کر، جبکہ وہ ساری چیزیں دور جہالیت میں انکلوڈ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے اگر ہسٹری آپ پڑھیں بیفور اسلام، بیفور دس اسلام، دا ٹائم پیریڈ بیفور اسلام، سوری، تو آپ خود پڑھو گے کہ واقعی آج ہمارے سماج میں ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں نا دین کا نام لے کے لوگ کرتے ہیں نا، وہ ساری چیزیں نا دور جہالیت میں ہو چکی ہیں، ہوا کرتی تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوبصورت نبی کو بھیجا، خوبصورت دین، خوبصورت کتاب دے کر بھیجے تاکہ یہ دور جہالیت ختم ہو جائے، یہ جہالت کا دور سارا ختم ہو جائے. لیکن چونکہ لوگ جو ہے کتاب سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو گئے، پھر دور جہالیت کے سارے طور طریقے واپس آ رہے ہیں. تو کیا پتا چلا کہ اگر کوئی انسان ہدایت کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر جہالت ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتاب کے مطابق
जाहिल शख्स वो है जिसको ये पता है कि अल्लाह एक है, उसके बावजूद जो है वो अल्लाह के साथ शरीक करता है। और आलिम शख्स वो है चाहे वो दुनिया की उसने एक एक वर्ड भी ना पढ़ा हो, दुनिया की पढ़ाई का एक वर्ड भी ना जानता हो, लेकिन अल्लाह की नजर में वो आलिम है जिसको ये पता है कि अल्लाह एक है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना है और वो तौहीद पर जिंदगी गुजारता है, उसको अल्लाह सुब्हान ताला ने आलिम कहा है अपनी नजर में। हर इंसान, देखिए वो आयत आएगी तो इंशाल्लाह अच्छे से हाईलाइट करवाएंगे आपको कि उस रोशनी में, उस आयत की रोशनी में अगर हम एक दूसरे को जांचें, अपने अपने आप को इंसान जांचे ना, उंगली उठाए किसी की तरफ, बस अपने आप को चेक कर ले कि वो जाहिल की कैटेगरी में आता है या आलिम की कैटेगरी में आता है, एजुकेटेड की कैटेगरी में आता है या जहालत जिन लोगों के अंदर है ऐसी कैटेगरी में आता है। उसके बाद देखिए कि आप कुछ वजूहात बताई जा रही है, व्हाट्स द रीजन, क्या बात है जो लोग सही दीन सामने आने के बाद भी उस पर अमल नहीं करते हैं, एंड व्हाट्स द रीजन कि वो एक्सेप्ट नहीं करते उसको। द रीजन इज इन 113, एंड वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीन अल इंसी वल जिन्नी यूही बअदुहुम इला बअद ज़ुखरुफल कौल गुरूरा। ये है सबसे बड़ी वजह, ज़ुखरुफुल कौली गुरूरा। हाँ लेकिन वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून। छोड़ दो इन्हें, छोड़ो, इनके पीछे पड़ो ही मत। अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं कि इसकी वजह क्या है कि सारी चीजें, हिदायत की दावत सब कुछ आने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रीजन इज वो कज़ालिका, और इसी तरह हमने बनाया है हर नबी के लिए। आप बोलेंगे चलो भाई अभी आयत हमारे पर नहीं, तो यहाँ पर हर वो शख्स अपना नाम लिख ले जो आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को लेकर चल रहा है दूसरों तक पहुंचाने के लिए। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद हयात क्या था? लोगों को अल्लाह से जोड़ने का। देखिए तकरीबन पीछे कौन सी आयत गई, नहीं आगे आएगी इंशाल्लाह, सूरह यूसुफ में अभी कुछ दिन पहले मैं तिलावत कर रही थी ऑन दैट टाइम। वो आयत मुझे इतनी खूबसूरत लगती है कि आप लोगों के चक्कर में ना पड़े, फिर क्या करें, अपने एम पर फोकस रहे, अपने मकसद पर नजर रखें, और आपका मकसद है कि आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। बिल्कुल आखिर आखिर में आयत ही आएगी, दाई इलल्लाह। बहुत खूबसूरत आयत है वो, इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी रखे हम आप तक पहुंचे। तो आपकी ड्यूटी क्या है? हर वो इंसान जो ये काम करता है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की कोशिश करता है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इस जिम्मेदारी को कर रहा है। उम्मत मोहम्मदिया होने के नाते वो जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं। ठीक है चले भाई, अब क्या होगा? वही होगा जो अनबिया और नबियों के साथ हुआ अल्लाह के दीन का काम करने की वजह से। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर नबी के लिए दुश्मन बनाया हमने, किसको? शयातीन सिफत, इंसानों को भी और जिन्नातों को भी। देखिए जरा, दैट मीन कि जिस तरीके से इंसानों में और अच्छे बुरे लोग हैं, यानी कि अल्लाह रसूल की इत्तिबा करने वाले भी हैं, अल्लाह रसूल की मुखालिफत में भी लोग खड़े रहते हैं। उसी तरीके से जो है जिन में भी जो है शयातीन सिफात लोग हैं, मतलब जिनों में भी अच्छे और बुरे लोग हैं। इंशाल्लाह हम इसको जिन में जानेंगे और बड़े खूबसूरत तरीके। देखो क्यों अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं कि इनको नबियों का, अंबियाओं का, दाइए दीन का दुश्मन बना दिया गया, इसलिए कि जो डालते हैं एक दूसरे की तरफ चिकनी चुपड़ी बातें, धोखा देने वाली। द मीन ऑफ ज़ुखरुफुल कौल क्या है ये? कि बिल्कुल, देखिए ज़ुखरुफ किसको कहा जाता है? कोई चीज को अगर आप समझिए कि खूबसूरत बनाकर दिखा दे, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह होते हैं ना, उसके ऊपर आप गोल्ड का पॉलिश चढ़ा दे तो बहुत खूबसूरत लगता है वो दिखने में ना। तो इसी तरीके से जो ये लोग होते हैं इंसान और जिनों में, जो ऐसे शयातीन सिफत लोग होते हैं ना, वो अपनी बात को बहुत ज्यादा जो है मॉडिफाई करते हैं, यानी कि बहुत ऐसी बातें कर कर के लोगों को अपने झांसे में फंसाते हैं। और आज के कुछ ऐसे दाइए दीन जो, जिनको अल्लाह सुब्हान ताला ने ये जिम्मेदारी दी है, जिन्होंने दीनदारी को दुकानदारी बना लिया है ना, ये बहुत अच्छे से उनके ऊपर ये आयतें बहुत फिट होती है, बहुत ही अच्छे से। अब देखिए कि कुछ ऐसे लोग है ना, अभी देखिए कि फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी को जो है वो कुछ अमल करने के लिए कहें, और वो बंदा हाँ ठीक है ये अमल कर लेते, दीन का नाम लेके, हाँ ठीक है ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, यानी आयत को आप बोलो भाई इसका वजीफा कर लो, इसका हिफ्ज कर लो, कर लेगा बंदा आराम से, घंटों बैठ के वजीफा कर लेगा। लेकिन जो ही आप उसको आयत पर अमल करने के लिए बोलेंगे ना, भाग जाएगा, कभी नहीं करेगा।
کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ آج کچھ دیندار لوگوں نے سماج میں اس قرآن کو کیا مقصد بتایا؟ برکت حاصل کرو، وظیفہ کر لو، مردے کو ثواب پہنچا دو، دیٹس اٹ۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیے کہ جب وحی آتی تھی اس ٹائم میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بالکل کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیتے، لوگوں سنو، آج میرے اوپر ایسی آیت اتری ہے کہ جس کا وظیفہ تم کر لو تو تمہارے گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی۔ اے لوگوں سنو، آج میرے اوپر ایک ایسی صورت اتری ہے کہ جس کو تم پڑھ لو تو تمہارے بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ آج میرے اوپر ایک ایسی صورت اتری ہے کہ تم اس کو پڑھ لو تو تمہارے کاج جو ہے مطلب کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے مکہ کا ایک بھی پرسن، ایک بھی شخص کوئی باقی بچتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانتا؟ سوچے ذرا، 3 سیکنڈ سوچے۔ مسئلہ کیا تھا ان کا؟ مسئلہ یہ تھا کہ بس ان کو یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ توحید چھوڑ دیں، ہم ساری بات آپ کی مان لیں گے، آپ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں، آپ جو ہے یہ نہ کہیں کہ سب کچھ اللہ دیتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، نہیں ہم یہ نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ سوچے ذرا، آج کچھ دینداروں نے بالکل اسی طریقے سے قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، بھائی اس کا بیٹھ کے وظیفہ کرو، تم اس کا جو ہے وہ بس اس کو دور دور سے دیکھتے رہو، پڑھتے رہو، سمجھنے کے تو قریب بھی مت جانا، ہماری دکانداری بند ہو جائے گی نا، پھر ہمیں جیبیں کون بھرے گا بھائی آ کے؟ یہ معاملہ ہے آج کچھ دینداروں کا، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری اس چیز کی دی ہے، تو انہیں بس یہی ہے۔ ابھی لوگ کیا کرتے ہیں، بالکل جو ہے آیتوں کو ایسا ڈیکوریٹ کریں گے، لوگوں کو اس پہ فائدہ بتائیں گے، اور لوگوں کو یعنی کہ اصل چیز سے چھپا دیتے ہیں، بالکل اصل چیز سے دور کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو بھی آسانی چاہیے، ہاں چلو بھائی، اوہ ٹھیک ہے اس کا وظیفہ کر لو، ہاں ٹھیک ہے چلو شوگر کی تمہاری علاج ہو جائے گا، یہ کر لو تو موٹاپا کم ہو جائے گا، وہ کر لو تو وہ ہو جائے گا، تو لوگوں نے وہی چیزیں لی اس سے۔ اچھا وہی چیزیں لی تو اب آپ ایک بات بتائیں کہ بالکل جو ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے یا اتنے بڑے مجموعے میں اسٹیج پہ بیٹھ کے کوئی شخص اگر یہ باتیں بتا رہا ہے، اور بھائی ہم جیسے جو ہے لوگ ایک دم عام طور پر یا ایک دم چھوٹے پیمانے پہ اللہ کی کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں بات پبلک کس کی مانے گی؟ کامن سینس کی بات نا بھائی، وہ مجموعے میں جو اسٹیج پہ بیٹھ کے بول رہا ہے اس کی بات مانے گی نا؟ یہ ہے زخرف۔ آج لوگوں کی نظر میں ان کے جو پردے چڑھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اکثریت ان میں جاہلیت بھری ہوئی ہے، اس وجہ سے لِيُؤْمِنُونَ، یہ حق کی بات کو جو ہے مانتے نہیں ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو اس وجہ سے دیکھیے کہ حق بات کہنے والا اکیلا پرسن ہوتا ہے، بھائی اس کے پیچھے کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی، کیوں؟ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ حق والے کم ہوں گے، اکثریت آپ کو کہاں ملے گی؟ بیکار کاموں میں۔ ایک بات بتائیں، مسجد میں جو مجموعہ ہوتا ہے، کیا تھیٹر میں وہ ہوتا ہے مجموعہ؟ بلکہ اس سے زیادہ آپ کو مجموعہ تھیٹر میں ملے گا، بیکار کے کاموں میں آپ کو ملے گا۔ مسجد میں اتنی جو ہے وہ پبلک نہیں ملے گی جتنی آپ کو بازاروں میں ملے گی، بیکار جو گناہ کے کام ہوں گے، بیکار کام ہے، اکثریت وہاں آپ کو ملے گی، جہالت کے کام کرنے والوں میں آپ کو اکثریت ملے گی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیے مت جائیے، میجورٹی ڈز ناٹ میٹر، اللہ کی نظر میں کچھ میٹر نہیں کرتی ہے۔ آپ اکیلے اگر دین کا کام کر سکتے تو کریے، مت سوچے کہ نہیں بھائی میرے پاس تو جب 100 لوگ جمع ہو جائیں گے دین آئی اسٹارٹڈ کہ لوگوں کو میں حق بات پہنچانا شروع کروں گی، نہیں، ایک سے شروع کریں، آپ اسٹیبل ہو جائیں۔ انشاءاللہ سورہ کہف کا جو سلسلہ ہمارا شروع ہے اس کو سنیے، مجھے امید ہے رب تعالیٰ سے کہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ ایک بھی سیکشن کو چھوڑیے مات، آج پہلا پارٹ گیا ہے اس کو سن کے آپ کے ایمان میں اتنا اضافہ ہوا ہوگا، مجھے امید ہے اللہ سے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے کلام میں بہت اثر ہوتا ہے، بہت ہی اثر ہوتا ہے۔ تو کوشش کرے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب ایک بندہ دین کا نام لے کے کھڑا ہوتا ہے اور میں اس کے اندر استقامت دیکھتا ہوں تو میں اس کو بہت آگے تک لے جاتا ہوں، چاہے وہ اکیلا ہی دین کا کام کرے، چاہے اس کے ساتھ کوئی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ یہ زخرف القول جو ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ زخرف القول کیا ہوتا ہے؟ بالکل اپنی باتوں میں ایسے کسی کو اتار لینا جس کا حق سے کوئی تعلق نہ ہو، اور دھوکہ دینے والی باتیں ہوتی ہیں۔ زخرف القول کیا ہوتی ہے؟ دھوکہ دینے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا آپ کا رب اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یہ سب کرتے ایسا، چھوڑ دو انہیں۔ دیکھیے ذرا، یعنی انہوں نے نہیں چاہا ہدایت تو اللہ نے بھی ہدایت نہیں دی ان کو، اللہ تعالیٰ بول رہے چھوڑ دو ان کو، انہیں بھی چھوڑ دو۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ سب بیکار کا کام کر رہے، افطرا کر رہے، فیبریکیٹ جو انہوں نے کر رکھا ہے اپنے دین کے کام میں، اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ دیٹ مین چھوڑ ہی دیں ان کو، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور بھی ریزنس اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ریزنس ہوتے ہیں جو اس طریقے کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے یہ کرتے ہیں لوگ. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.